أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا سیشن اسپیشل ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے جو یہ پورا کورس کیا، یہ جو سفر تھا، اس میں کام کیسے ہوا، کیا ایفرٹس تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ نصیحت ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے چنا اور ہمیں رمضان میں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع دیا۔ میرے ذہن میں پہلے سے پلاننگ تھی، کچھ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے کیا کیا جائے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس کے لیے استخارہ کیا، دعا کی، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جو پہلے ہماری سورۃ البقرہ چل رہی ہے اس کے گروپ انچارجز سے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور حقیقتاً یہ دو چیزیں کوئی بھی آپ نیا کام کرنا چاہیں تو اس میں بہت فائدہ مند ہے۔ ہمیں سنت طریقہ یہی سکھایا گیا ہے، استخارہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ، اور اس کے بعد جو اس کام میں 7 لوگ شامل ہیں ان سے مشورہ ہو۔ تو مجھے سورۃ البقرہ کے کورس کے لوگوں نے بھی اور باقی کچھ کی طرف سے بھی حفظ کی ریکویسٹ آئی، اور پھر بہت سوچ کے سورۃ الملک کا انتخاب کیا۔ کورس کی ابتدا کا فلائر امائمہ نے بنایا، پھر دعوتوں کے کام میں سب لوگوں نے حصہ ڈالا۔ آپ میں سے جس نے آگے پہنچایا ہوگا، جس کو دعوت دی ہوگی اور جس نے کیا، اس سب کا اجر آپ نے اپنے لیے سمیٹا۔ پھر گروپس میں تقسیم کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور میں چاہتی تھی کہ ہر کوئی اس کورس سے مکمل فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف لیسن جا رہا ہے اور ہر کوئی سن رہا ہے، خود سے اور پڑھ رہا ہے۔ اس طرح انسان یاد نہیں کر سکتا۔ اس کی نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ سنانا ہو، پریکٹس کرنی ہو اور کسی کو جواب دینا ہو تو وہ اچھا کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ حفظ کرنا تھا تو تجوید صحیح پراپر کسی کو سنا کر ہی پتہ چل سکتی ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے مختلف ساتھیوں سے رابطہ کیا۔ 25 گروپ انچارجز تو میرے پاس پہلے سے موجود تھی سورۃ البقرہ کے کورس کی، لیکن ہمارے پاس لوگ جو گروپ میں ایڈ ہوتے جا رہے تھے وہ تقریباً 700-800 تک ہو چکے تھے، تو ہمیں اور لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو میں نے اپنی پرانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنی دوستوں کے ساتھ جن سے دین کی وجہ سے جان پہچان تھی ان سے رابطہ کیا۔ کچھ سورۃ البقرہ کی ہماری اسٹار اسٹوڈنٹس جن کی تجوید اچھی ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا، اور کچھ کو ریفر کیا گیا، ان سب سے بات ہوئی اور گروپ بنایا، ان کی تلاوت سنی، ان کو انٹروڈکشن دیا کیسے ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور ان پر اللہ کو گواہ بنا کر گروپس ان کے حوالے کر دیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر کوئی کس طرح کیسے کام کر رہا ہے۔ تقریباً 500 to 600 تک میں نے خود گروپ انچارجز کو نمبر بھیجے، رابطے کا کہا، اور یہ بہت محنت والا ٹائم ٹیکنگ کام تھا۔ الحمدللہ گروپ انچارجز نے بہت اچھی طرح سے کیا۔ انہوں نے رابطے کیے، 55 کے قریب گروپ انچارجز تھیں، اور لیکن ان میں سے 3-4 ایسی بھی ہیں اینڈ پر ہمیں ملی کہ انہوں نے بہت رابطے کیے لیکن نو رسپانس تھا۔ انہوں نے بار بار کوشش کی، بار بار رابطے کیے، ڈس ہارٹ بھی ہوئے کچھ، لیکن اللہ کے لیے کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو امید بھی بندھائی، اور انشاءاللہ ان کا اجر محفوظ ہوگا۔ یہاں پر میں آپ سب کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کورس جوائن کریں، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے تو پلیز رسپانس کریں، یہ آپ پر امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں حفظ کرنا چاہ رہے، سنانے نہیں چاہ رہے، آپ کم از کم رسپانس کر کے دوسرے کو بتائیں کہ ہم صرف تفسیر سننے کے لیے ہم نے جوائن کیا ہے، یا ویسے ہی ہم بس لسنر رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی محنت تھی، نمبر الگ کرنا، ان کو پھر گروپ انچارجز کو بھیجنا، ان لوگوں کا پھر رابطہ کرنا، اور بہت سارے لوگوں نے بیچ میں رسپانس نہیں کیا، بہت ساروں نے کیا، اور ایک اچھا خاصا ٹف کام تھا ایڈمنسٹریشن کو لے کے چلنا، اور مجھے اپنے سورۃ الملک کے لیکچرز کی بھی تیاری کرنی تھی، مجھے اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا تھا،
اور میں چاہتی تھی کہ جو بھی کام میں کروں وہ لوجہ اللہ ہوتے ہوئے واقعی اس کا حق ادا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کروں، اس پہ ٹائم لگاؤں، بیٹھوں، محنت کروں، ڈفرینٹ تفاسیر پڑھوں اور خود اپنا سوچوں، روزمرہ کی زندگی سے ایگزامپلز نکالوں. ان سب کے لیے مجھے ایک پرسکون ماحول، ایک ٹائم، ایک اچھا سا آرام والی یہ جو جس میں اچھی طرح سے فوکس کر کے کر سکوں وہ چاہیے تھا. تو باقی چیزوں میں انوالو ہوتے ہوئے میرے لیے مشکل تھا. تو میں نے پھر یہ کرن کی اسپورٹ ایڈمنسٹریشن کی اور جویریہ بھائی جی نے ساتھ ہیلپ کی. اور جب سب لوگ رمضان سے پہلے اپنی عید اور دوسری شاپنگس اور کوکنگ کے لیے پہلے سے سموسے اور رول اور چٹنیاں بنا کر رمضان کی تیاری میں رکھ رہے تھے، اس وقت ہم کورس کی سیٹنگ کرنے میں مصروف تھے اور الحمدللہ ہم نے اپنا وقت اس میں صرف کیا. اس میں ملک شروع ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس کورس میں حصہ ڈالا، تو الحمدللہ یہ کورس آج پائے تکمیل کو پہنچا. ہمارے ساتھی دعا جن کے ذمہ ہمیشہ ہی سلائڈس کا کام ہوتا ہے، الحمدللہ انہوں نے سلائڈس بنا کے دی. ان کی تقریباً 2 سال کی بیٹی ہے، ساتھ وہ خود پڑھ بھی رہی ہے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ان کے ساتھ. الحمدللہ ہمیشہ وہ ہر طرح سے جس طرح میں سلائڈس کا چاہتی ہوں کام وہ الحمدللہ مجھے کر کے دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. پھر اس کے بعد تیاری کر لی تو ریکارڈنگ کا مرحلہ آیا، تو سوچا کہ اکیلے ہی سیکھ کرنا میں زوم پر خود سیٹ کر کے کر لوں گی. لیکن کچھ ایسے پرابلمس آئیں کہ میں خود سے اکیلی اپنے فون پہ نہیں کر سکی اور جو ڈیوائس دوسری تھی اس پر سیٹنگ نہیں ہو سکی. وائس ریکارڈنگ بھی کرنے کا ریکویسٹ آ گئی تو مجھے 2-3 جگہ پہ ریکارڈنگ کرنی تھی الگ الگ سے. تو اس کے لیے الحمدللہ امیمہ نے میری ہیلپ کی. وہ میرے ساتھ تھی، وہ مجھے سیٹ کر کے دیتی، کبھی اپنے گھر سے کبھی میرے پاس آ کر. اور وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ اور میں الحمدللہ 5 بچوں کی ماں جن کے بچے کبھی کسی کبھی کوئی کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. خاص طور پہ چھوٹے تو 1.5 سال کا بیٹا ہے اور 4 ماہ کی بیٹی، اور ان کے ٹائمنگز ڈفرینٹ، باقی بڑے بھی اسی طرح ساتھ ساتھ. تو ہم دونوں کا ٹائم مینیج ہونا انتہائی مشکل کام تھا. وہ اس کی یونیورسٹی کی اپنی روٹین تھی، پھر وہ کچھ مسجد میں کچھ اور کلاسز لینا، اس کے اور کام ہوتے تھے. کبھی ہم رات کو تراویح سے آ کر میں بچوں کو سلا کر 12 بجے کے بعد ریکارڈنگ کرتی، کبھی سحری کے فوراً بعد، کبھی دن میں بچوں کو سلا کر، کبھی ہسبینڈ کے سپرد بچوں کو پارک بھیج کے کہیں اور کر کے خاموشی کر کے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے میں ریکارڈنگ کا کہتی تو بچوں کو سب کچھ یاد آ جاتا، اما یہ کھانے کو دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور جب میں ان کو سارا سیٹل کر کے بیٹھتی تو پھر امیمہ کا ٹائم ختم ہو جاتا، اس کی اگلی کلاس سٹارٹ ہونے والی ہوتی. تو اس طرح کر کے ایک پورا اسٹرگل تھی کہ اس کو ایک اچھی طرح سے تیاری کر کے اور پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے اور بھیجنا ہے. لیکن الحمدللہ انسان نیت کرے، ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، سفر شروع کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا. اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت ساری آسانیاں دی. میں نے ہر چیز میں فیل کیا کہ بچہ جلدی اگر کھا رہے ہیں مجھ سے، وہ اچھا سو رہا ہے جس وقت میں کام کرنا چاہ رہی ہوں، میں نیند لگانا چاہ رہی ہوں، میرے بچے اکٹھے ایک وقت میں سو جائیں اور وہ مجھے تنگ نہ کریں. وہ سب کچھ ایک ایک چیز کو میں فیل کرتی ہوں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی آسانی ہے جو کہ مجھے قرآن کی وجہ سے ملی ہیں. اگر میں یہ نہ کر رہی ہوتی اور میں بچوں میں لگی رہوں تب بھی میرا پورا دن مجھے موقع نہ ملے. لیکن الحمدللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو اس پر بھی اس کا احسان ہے. تو بہرحال الحمدللہ ہم نے ریکارڈنگ کمپلیٹ کی. پھر اس کے بعد یوٹیوب پر ٹریم کر کے اس کی سیٹنگ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا. الحمدللہ یہ میرے ہسبینڈ کرتے ہوتے تھے. رات کو تراویح کے بعد آ کر وہ دیکھتے، اس کو کرتے. کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے تو اسپیشل اس کام کے لیے میں وہ جاگ رہے ہوتے کہ وہ اپلوڈ کریں، پھر میں سینڈ کروں اور اس کے بعد پھر سوئیں. اور وہ ٹائم بڑا اس اعتبار سے اہم تھا کہ صبح اٹھ کر انہوں نے آفس کا کام کرنا ہوتا تھا، آگے تراویح سے آ کے کافی ٹائم ہو چکا ہوتا تھا، اور میں نے بچوں کو سیٹل کر کے اس کے بعد سونا کہ صبح پھر بچوں کے ساتھ مصروفیت ہونی ہے. تو اس سارے وقت میں جب وہ وقت لگ رہا ہوتا تھا تو میں خاص طور پہ اسپیشل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر میری اولاد پر لے کے جائے کہ ان کو قرآن کی محبت دے اور میرے شوہر کو اس کا بہترین اجر دے، اور جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خالص اپنے لیے قبول کرے.
پھر اس کے بعد جب لیکچر چل رہا ہوتا تو ساتھ سوچا کہ کچھ عملی پوائنٹس بھی شیئر ہو جائیں تاکہ لکھا ہوا بھی ریمائنڈر چلا جائے. الحمدللہ اس میں 3 لوگوں نے ساتھ دیا، انہوں نے ذمہ داری کو قبول کیا اور وہ مجھے شیئر کرتے اور میں اس کو کمبائن کر کے اپنے گروپ میں شیئر کرتی تھی. اسی طرح سے ریکارڈنگ میں سے صرف تجوید اور حفظ کا الگ ہونا بار بار پریکٹس کے لیے بہت فائدہ مند تھا. اس کا کام الحمدللہ عشاء نے لیا اور وہ کر کے بھیجتی تھی. اس طرح قطرہ قطرہ سب کا حصہ ڈالتے ہوئے الحمدللہ یہ کورس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کے حسنات کے پلڑے میں اس عمل کو بڑھا چڑھا کر ڈالے، ان کو اس کا بیسٹ ریوارڈ دے، قیامت کے دن اس عمل کو ان کے لیے حجت کا باعث بنائے، اس کی وجہ سے ان کے گھروں، اولادوں، نسلوں میں خیر و دین کو باقی رکھے، برکتیں دے، قبول کرے اور سب سیکھنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. الحمدللہ سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہوگی، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ہمارے ساتھ اور سفر کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کی کلاس چل رہی ہے. یہ 2 سال پہلے ہم نے شروع کی تھی اور اس میں بھی ہم قطرہ قطرہ کر کے ویکلی بیسس پہ ہر فرائیڈے کو 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں، جس میں ہم 2-3 آیات کرتے ہیں، ان کا ایسے ہی تجوید کرتے ہیں، الگ سے رولز بھی الحمدللہ ہم نے کیے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی، اور ساتھ پھر ہم تفسیر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ قرآن کی فضیلت پہ ہم نے کچھ احادیث کی، طہارت کے مسائل سے متعلق ہم نے پڑھا، اور ایسے ہی ابھی روزوں سے متعلق ہم نے ساری چیزوں کو کور کیا رمضان سے پہلے، اور انشاءاللہ آگے ہم اور بھی ٹاپکس کو ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رجسٹریشن فارم شیئر کر دیا جائے گا، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو پلیز جوائن کریں. اس میں آپ کو 2 آپشنز دیے جاتے ہیں کہ آپ لسنر رہنا چاہتے ہیں یا اگر آپ گروپس میں ایڈ ہو کر سنانا چاہتے ہیں. اس کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ ویکلی 1 دفعہ پریکٹس گروپ ہوتا ہے ہاف این آور کا. ہر گروپ میں 10 ممبرس ہیں، جن سے کہ جو فرائیڈے میں ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سنا جاتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی کلاس چل رہی ہے اور ان اسٹوڈنٹس کا بہت اچھا رسپانس ہے. الحمدللہ ان سب نے تو تقریباً ملک کے حفظ میں بہت اچھا حصہ ڈالا ہے اور ان سب نے کی ہے. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ جس گروپ انچارج کے پاس ہیں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے کیا کچھ کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے اور رجسٹریشن فارم آپ کو شیئر کیا جائے گا، اس کو آپ فل کریں گے تو آپ اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں. کسی کو بھیج کر یا مجھے نمبر بھیج کر کے ایڈ کر دیں تو ایسے نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھیں. رمضان نے جو نیکیاں کی ان کی قبولیت کا ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ قبول ہوئی، یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان ان نیکیوں پر جمع رہے، وہ کرتا رہے، ان کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے اور شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطان کے جال میں نہ پھنسے. تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد عید کی جو 2 ویکس کی چھٹیاں ہوں گی اور اس کے بعد ہم سورۃ البقرہ کی کلاس دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے. اس میں ہم دوسرے پارے پہ ہیں الحمدللہ. آخر میں جو نصیحت کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سورۃ الملک یاد کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محنت آپ کی واقعی فائدہ مند رہے تو اس کو ڈیلی پڑھنا ہے. خاص طور پہ 2 کام کرنے ہیں، ایک تو نمازوں میں پڑھیں، لازمی کی روٹین رکھیں، اور کسی کو سنانے کی روٹین. جس طرح بھی آپ گروپس میں تھے اور آپ کے ساتھ اور لوگ ہیں، اگر گروپ انچارجز چاہیں تو وہ بڈیز بنا دیں ابھی سے ہی کہ آپ ایک دوسرے کو سناتے رہیں. ڈیلی کا کوئی ٹائم یا 1 دن 2 دن چھوڑ کر مختص کر لیں. اگر بہت بزی ہے تو ویکلی کر لے کہ ایک دوسرے کو سنانی ہے، لیکن یہ لازمی ہو. سورۃ البقرہ کے گروپس میں تو بڈیز بنے ہوئے ہیں، ساتھی ہیں 2 کے پیئرز، لیکن جو نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے نہیں ہیں. وہ جن گروپس میں ہیں ان کے گروپ انچارجز ان کو بنا دیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا خود سے بھی آپس میں کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو یہ تعلق آپ قائم کریں اور جو کسی کو بڑی بنائیں اس کو سورۃ الملک سنانے کا ہی بنائیں. اس کے علاوہ ایکسٹرا بہت ساری باتیں اور دوسروں کو تنگ کرنا یہ آپ کے مقصد کو خراب کرے گا. تو کوشش کریں فوکسڈ رہیں اور اچھا سا کریں، سناتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھا پختہ ہوگا. دوسروں کو یاد ضرور کرائیں، اس سے آپ کی پختگی
پر مہر لگ جائے گی اور اچھا آ جائے گا. جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس رہے وہ دوسروں کو دیں. ایک بہت سمپل سا رول ہے, اس کو سیکھ لیں. جو چاہتے ہیں آپ کے پاس رہے وہ اس میں دوسروں کو بھی شیئر کرائیں. کہ جو آپ نے یاد کیا, اللہ نے آپ کو نعمت دی, وہ نعمت دوسروں کو بھی دیں. الحمدللہ اس کورس میں جس طرح مجھے گروپ انچارج نے بتایا کہ وہ خود یاد کر رہی تھیں اور انہوں نے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو یاد کرایا, اور ایک کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے ان کو یاد کروایا. تو ہر کوئی اپنے طور پر جس جس کی ایفرٹ تھی جیسے تھا, اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول کریں. اور الحمدللہ دوبارہ ایک دفعہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ سب رب تعالیٰ کی توفیق ہے جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے قطرہ قطرہ کر کے اللہ کی کتاب سے کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ واقعتاً ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے اور ہم سے بڑھا چڑھا کر قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.